ویلکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک مولانا حالی ایک تعارف۔ بچوں، آج ہم ہمارے بی اے پارٹ سیکنڈ میں شامل باحیثیت غزل نگار مولانا حالی کی حیات زندگی، ان کا مختصر سا تعارف کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے پہلے ان کی ولادت وفات لکھ دیتا ہوں، ان کا اصل نام لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو 2 نمبر کے کوشچن آتے ہیں ہمارے سلیبس کے اکارڈنگ، تو ہمارے 2 نمبر کے کوشچن میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ اس طرح کے کچھ مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے ان کی جو ولادت ہے وہ 1837 عیسوی پانی پت میں ہے۔ ان کی وفات 1914 عیسوی۔ الگ الگ اختلاف ہے، کہیں لاہور بتایا جاتا ہے، کہیں پانی پت۔ ہمارے پاس جو ان کے ولادت وفات کی جو پختگی ہے وہ لاہور سے ہے۔ ویسے یہ لاہور کو چھوڑ کر آخری اپنی زندگی پانی پت میں بسر کرنے آئے تھے۔ تو جہاں تک ہمارے ناقدین اور ادیبوں کا خیال ہے ان کی وفات بھی پانی پت میں ہی ہے، تو یہاں ہم پانی پت ہی کو ایکوریٹ مانیں گے لاہور کے بنسبت۔ تو چلیے ہم یہاں پانی پت ہی لکھیں گے، ان کی وفات بھی پانی پت میں ہی ہوئی۔ دیکھیے ان کو انگریز سرکار کی طرف سے ایک خطاب ملا تھا، شمس علماء کا خطاب، یعنی ان کا جو خطاب تھا ان کو جو انگریزی سرکار نے دیا تھا وہ تھا شمس علماء۔ شمس علماء کا ان کو خطاب بھی ملا تھا انگریزی سرکار کی طرف سے۔ ان کا اصل نام الطاف حسین تھا، ان کا تخلص ہم نے اوپر لکھا ہے حالی۔ ان کے اصل نام کے بارے میں ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اصل نام تھا وہ تھا الطاف حسین۔ ان کا اصل نام الطاف حسین تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان کا مختصر سا تعارف۔ الطاف حسین علی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابھی 9 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائی بہن نے تعلیم و تربیت کا بوجھ سنبھالا۔ اعلیٰ تعلیم کا بڑا شوق تھا، اس کے حصول کے لیے دہلی گئے اور وہاں مولوی نواز علی سے صرف و نحو، منطق و عروض کا درس لیا۔ مرزا غالب سے فارسی پڑھی۔ 1857 عیسوی کی جدوجہد آزادی کے وجہ سے پانی پت میں قیام رہا اور دینی علوم، فلسفہ، حدیث، تفسیر کا مطالعہ کیا۔ حالات معمول پر آنے پر دہلی آئے اور نواب شیفتہ کے یہاں ملازمت کر لی۔ ان کے انتقال کے بعد لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت کر لی تو انگریزی سے واقفیت پیدا ہو گئی۔ انگریزی خیالات سے متاثر ہو کر ایک انجمن قائم کر کے جدید طرز کے مشاعرے اور نظم جدید کی بنیاد ڈالی، لیکن
اسی زمانہ میں سر سید کی اصلاحی تحریک جاری تھی، ادھر حالی کے دل میں بھی قوم کا درد تھا، اس لیے تو وہ سر سید کے ہم نوا بن گئے اور سر سید کے کہنے پر وہ شاہکار تخلیق کیا جو مسدس حالی کے نام سے معروف ہے، جس کے بارے میں خود سر سید نے کہا کہ اگر خدا مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کیا لائے ہو تو میں کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ حالی نے اپنی ساری کوشش قوم کی کو خواب و غفلت سے جگانے میں صرف کر دی۔ ان کی تصانیف کی خاصی تعداد ہے، لیکن مسدس حالی مقدمہ، شعر و شاعری، دیوان حالی، حیات شادی، حیات جاوید، یادگار غالب کافی مشہور ہے۔ ان کے کلام کی تھوڑی سی خصوصیت پر چرچا کرتے ہیں۔ مولانا حالی کو قدرت نے شاعرانہ دل اور دماغ دیا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک فنکار چھپا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو قوم پر نچھاور کر دیا۔ حالی بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کو تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبت ملی، جس کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا۔ اس کے علاوہ خود ان کی فطرت میں شرافت تھی جو ان کی غزلوں میں نظر آتی ہے۔ ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت کا حسن جلوہ گر نظر آتا ہے اور ایک نئے اسلوب کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ نمونہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حالی سخن میں سیفتا سے مستفید ہے، حالی سخن میں سیفتا سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے، مقلد ہے میر کا، وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا۔ دیکھو، حالی نشاط نغمہ میں ڈھونڈتے ہو، اب آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ کچھ مختصر سا ان کے بارے میں تعارف۔ اردو ادب میں حالی کی حیثیت غزل گو شاعروں کی ہے۔ وہ 40 سال کی عمر تک غزل کہتے رہے۔ غزل گوئی کے دوران حالات نے جب پلٹا رکھایا تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کی دوسری حیثیت مثلاً سوال نگار، تنقید نگار بعد میں نمایاں ہوئی۔ انہوں نے غم عشق کی جگہ قوم کا درد دل میں بسایا، اپنی قوم کو اپنا محبوب اور مقصود بنا لیا اور آخرکار ہمارے قومی رہنما قرار پائے۔ لیکن ان کی غزل گو شاعر کی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بقول مجنوں گورکھپوری بکرات کا جامہ پہن کر بھی حالی کا انداز قد نہیں چھپ سکتا اور ہم ان کی غزلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں حالی کی جو حیات زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور تفصیلات سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اس کو ہم اس سلسلے کو اور بڑھاتے ہیں اور اس کو آگے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آج ہم پڑھ رہے تھے حالی کے مختصر تعارف کے بارے میں۔ ہم نے جانا کہ حالی کب کہاں کیسے پیدا ہوئے، اس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں، اور حالی کی جو غزل گوئی ہے، یہاں ہمارا BA پارٹ 2 کا یہ ٹاپک ہے جس میں حالی کی غزلیں شامل کی گئی۔ تو دیکھیے، ہم نے جانا
ان کا اصلی نام الطاف حسین تھا، تخلص ان کا حالی تھا۔ پیدائش ان کی 1837 عیسوی پانی پت میں ہوئی۔ ان کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے: ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ دیکھیے، اردو نثر و نظم کے یہ مجدد اور تنقید کے بانی بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے ریفارمر اور بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، صاحب طرز، سوانح نگار اور مصلح قوم ہیں، یعنی قوم کے صلاح کار ہیں، جنہوں نے ادبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کی 3 اہم کتابیں ہیں: حیات شادی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ یہ سوانح عمریاں بھی ہیں اور تنقیدیں بھی۔ مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعہ انہوں نے اردو میں باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھی اور شعر و شاعری کے تعلق سے ایک مکمل اور حیات آفری نظریہ مرتب کیا اور پھر اس کی روشنی میں شاعری پر تبصرہ کیا۔ اب اردو تنقید کے جو سانچے ہیں وہ حالی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اب جن چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ان کی طرف سب سے پہلے حالی نے اپنے مقدمہ میں توجہ دلائی۔ اپنی مسدس مثنوی مد و زجر اسلام میں وہ قوم کی زبان، قوم کی زبوں حالی پر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ مسدس نے سارے ملک میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ اگر روز محشر خدا نے پوچھا کہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لایا تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی۔ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش اور تربیت ان کے بڑے بھائی نے پدرانہ شفقت سے کی۔ حالی نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی اور قرآن حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ ایک دن جب ان کی اہلیہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر پیدل اور خالی ہاتھ دہلی آ گئے۔ حالی کو باقاعدہ تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ پانی پت اور دہلی میں انہوں نے کسی ترتیب و نظام کے بغیر فارسی، عربی، فلسفہ و منطق اور حدیث و تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ادب میں انہوں نے جو خاص بصیرت حاصل کی وہ ان کے اپنے شوق، مطالعہ اور محنت کی بدولت تھی۔ دہلی کے
قیام کے دوران وہ مرزا غالب کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے اور ان کے بعض فارسی قصائد انہی سے سبقہ پڑھے۔ اس کے بعد وہ خود بھی شعر کہنے لگے اور اپنی کچھ غزلیں مرزا کے سامنے باغرض اصلاح پیش کی تو انہوں نے کہا، اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ 1857 کے ہنگاموں میں حالی کو دہلی چھوڑ کر پانی پت واپس جانا پڑا اور کئی سال بے روزگاری اور تنگی میں گزرے۔ پھر ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس دہلی و تعلقہ دار جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے ہوئی، جو ان کو اپنے ساتھ جہانگیر آباد لے گئے اور انہیں اپنا مصاحب اور اپنے بچوں کا اتالیق بنا دیا۔ شیفتہ غالب کے دوست اردو و فارسی کے شاعر تھے اور مبالغہ کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ سیدھی سادی اور سچی باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنانے کو شاعری کا کمال سمجھتے تھے اور عامیانہ خیال سے تنفر تھے۔ حالی کی شاعرانہ ذہن سازی میں شیفتہ کی صحبت کا بڑا دخل تھا۔ حالی غالب کے معتقد ضرور تھے، لیکن شاعری میں ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ شاعری میں وہ خود کو میر کا مقلد بتاتے ہیں۔ 1872 عیسوی میں شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہو گئے، جہاں ان کا کام انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جانے والی کتابوں کی زبان درست کرنا تھا۔ اسی زمانہ میں پنجاب کے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہال رائڈ کی ایما پر محمد حسین نے ایسے مشاعروں کی طرح ڈالی جن میں شعراء کسی ایک موضوع پر اپنی نظمیں سناتے تھے۔ حالی کی 4 نظمیں حب وطن، برکھا رخ، نشاط امید اور مناظرہ رحم و انصاف انہی مشاعروں کے لیے لکھی گئیں۔ لاہور میں ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی کتاب مجالس النساء قصہ کے پیرائے میں لکھی، جس پر وائس رائے نارتھ بروک نے ان کو 400 روپے کا انعام دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ لاہور کی ملازمت چھوڑ کر دہلی کے اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے اور پھر 1879 عیسوی میں سر سید کے ترغیب پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد 1884 میں حالی نے حیات شادی لکھی، جس میں شیخ شادی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے۔ حیات شادی اردو کی بااصول سوانح نگاری میں پہلی اہم کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی دیوان کے ساتھ 1893 عیسوی میں شائع ہوا، جو اردو تنقید نگاری میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ اس نے تنقیدی روایت کا رخ بدل دیا اور جدید تنقید کی بنیاد رکھی۔ اس کتاب میں شاعری کے حوالہ سے ظاہر کیے گئے خیالات مغربی تنقیدی اصولوں کی اشاعت کے باوجود اب بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی یادگار غالب 1894 عیسوی میں شائع ہوئی۔
یہ غالب کے حالات زندگی اور ان کے شاعری پر تبصرہ ہے۔ غالب کو عوامی مقبولیت دلانے میں اس کتاب کا بہت اہم رول ہے۔ اس سے پہلے غالب کی شاعری صرف خواص کی پسندیدہ تھی۔ نثر میں حالی کی ایک اور تصنیف حیات جاوید جو 1901 میں شائع ہوئی، یہ سر سید کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کی دستاویز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تقریباً ایک صدی کی تہذیبی تاریخ بھی ہے۔ اس میں اس زمانے کی معاشرت، تعلیم، مذہب، سیاست اور زبان وغیرہ کے مسائل زیر بحث آ گئے ہیں۔ حالی نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے لیے بہت کچھ لکھا۔ ان میں مناجات بیوہ اور چپ کی داد نے شہرت حاصل کی۔ حالی نے اردو مرثیے کو بھی نیا رخ دیا جو سچے درد کے ترجمان ہیں۔ حالی نے غزلوں، نظموں اور مثنویوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور قصائد بھی لکھے۔ 1887 عیسوی میں سر سید کی سفارش سے ریاست حیدرآباد میں امداد مصنفین کے محکمہ سے ان کا 75 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو بعد میں 100 روپے ماہوار ہو گیا۔ اس وظیفہ کے بعد قناعت پسند حالی اینگلو عربک کالج کی ملازمت سے مستعفی ہو کر پانی پت چلے گئے اور وہیں اپنا تصنیفی سلسلہ جاری رکھا۔ 1904 عیسوی میں حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جسے انہوں نے اپنے لیے مصیبت گردانا کہ اب سرکاری حکام کے سامنے حاضری دینا پڑے گی۔ شبلی نے انہیں خطاب دیے جانے پر کہا کہ اب صحیح معنوں میں اس خطاب کی عزت افزائی ہوئی۔ حالی نزلہ کی دائمی مریض تھے جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے افیون کا استعمال شروع کیا جس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوا۔ ان کی بشارت بھی دھیرے دھیرے زائل ہوتی گئی۔ دسمبر 1914 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اردو ادب میں حالی کی حیثیت کئی اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے۔ انہوں نے جس وقت ادب کے کوچے میں قدم رکھا اس وقت اردو شاعری لفظوں کا کھیل بنی ہوئی تھی، یا پھر عاشقانہ شاعری میں معاملہ بندی کے مضامین مقبول تھے۔ غزل میں آفاقیت اور اجتماعیت کا حوالہ بہت کم تھا اور شاعری ایک نجی مشغلہ بنی ہوئی تھی۔ حالی نے ان رجحانات کے مقابلہ میں حقیقی اور سچے جذبات کے بے تکلفانہ اظہار کو ترجیح دی۔ وہ جدید نظم نگاری کے اولین معماروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے غزل کو حقیقت سے ہم آہنگ کیا اور قومی و اجتماعی شاعری کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح انہوں نے نثر میں بھی سادگی اور برجستگی داخل کر کے اسے ہر قسم کے علمی، ادبی اور تحقیقی مضامین ادا کرنے کے قابل بنایا۔ حالی شرافت اور نیک نفسی کا مجسمہ تھے۔ مزاج میں ضبط و اعتدال، رواداری اور بلند نظری ان کی ایسی خوبیاں تھیں جن کی جھلکیں ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی جو وسیع و عریض، خوبصورت اور دل فریب عمارت آج نظر آتی ہے اس کی بنیاد کے
پتھر حالی نے ہی بچھائے تھے۔ یہ تھا حالی کا مختصر سا تعارف۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔